حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں آنے والے انبیاء کرام میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے تیسرے بڑے بادشاہ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ 1985 قبل مسیح کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کئی انعامات و احسانات فرمائے اور آپ علیہ السلام کو بہت سی فضیلتیں عطا فرمائی۔ انہیں نبی بنایا، حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا، زمین پہ بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں انسانوں، جنات، جانوروں اور ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی اور جانداروں، پرندوں، چونٹیوں وغیرہ کی بولیاں سکھائیں۔ مزید یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنات سے کئی قسم کے کام لیتے تھے۔ مثلاً ان کے حکم پر جنات سمندر میں غوطہ لگاتے، ہیرے جواہرات اور قیمتی اشیاء نکال کر لاتے، عمارات تعمیر کرتے، میز، قلعے، تصویریں، حوض جیسے لگن اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے۔ ان کے علاوہ آپ علیہ السلام ان کو جو حکم کرتے وہ اس کی تعمیل کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہواؤں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ چنانچہ 1 مہینے کی مسافت کا سفر حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کے ذریعے ایک صبح میں ہی کر لیتے تھے۔ اس طرح 1 مہینے کی مسافت کا سفر ایک شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے اور ایک مہم پر روانہ ہوئے۔ راستے میں چینٹیوں کی ایک وادی سے ان کا گزر ہوا۔ ایک چونٹی نے پکار کر کہا، اے چینٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پیروں تلے کچل نہ ڈالیں اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چینٹیوں کی یہ بات سن لی اور مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ آپ علیہ السلام نے غرور و تکبر کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں اور احسانات کا شکر ادا کیا جو ان پر اور ان کے والدین پر فرمائی گئیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو اتنی دیر ٹھہرے رہنے کا حکم دیا کہ چونٹیاں حفاظت سے اپنے بلوں میں داخل ہو جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں پرندوں کا جائزہ لیا تو انہیں ہدہد نظر نہیں آیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کے اس وقت موجود نہ ہونے پر ناراض ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، اگر ہدہد نے اپنی غیر موجودگی کی کوئی واضح وجہ نہ بتائی تو میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا اور اسے ذبح کر دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ پھر ہدہد نے حضرت سلیمان کو قوم سبا کے بارے میں بتایا کہ ان پر ایک عورت حکومت کرتی ہے، اسے دنیاوی مال و دولت میں سے ہر چیز دی گئی ہے۔ ہدہد نے انہیں بتایا کہ ملکہ سبا کے پاس ایک نہایت عظیم الشان تخت ہے۔ ہدہد نے مزید بتایا کہ قوم سبا کے لوگ اللہ تعالیٰ کے بجائے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ہدہد کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم نے سچ بولا ہے یا جھوٹ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام ایک خط لکھا، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خط ہدہد کو دیا اور کہا کہ میرا یہ خط لے جاؤ اور اسے ملکہ سبا کے پاس ڈال دو، پھر دیکھو کہ وہ اس خط کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط اپنے درباریوں اور صبح سالاروں کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ میں کوئی فیصلہ تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرتی، مجھے بتاؤ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بڑی قوت اور طاقت رکھنے والے ہیں اور جنگ کرنے میں بہت ماہر ہیں، لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے، ہم آپ کا ہر فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ملکہ سبا نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، کہیں ہمارے ساتھ ایسا ہی نہ ہو۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حملے سے روکنے کے لیے قیمتی تحائف ان کی طرف بھجوائے اور ان کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی قیمتی تحائف کو واپس کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کے پاس پیغام بھجوایا کہ کیا تم لوگ مجھے مال و دولت سے متاثر کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کہ تم اپنے تحفے لے کر واپس چلے جاؤ، اب ہم تم پر ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔
ہم تمہیں شکست دے کر تمہارے ملک سے تمہیں بے عزت کر کے نکال دیں گے۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام سن کر جنگ کے بجائے فرمانبرداری اختیار کرتے ہوئے ان کے پاس حاضر ہونے کا فیصلہ کیا اور اس کی اطلاع حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سپہ سالاروں اور درباریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ اس پر ایک قوی ہیکل جن نے کہا، میں تخت آپ علیہ السلام کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اس دربار سے اٹھیں۔ میں بہت طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی۔ آپ علیہ السلام کے دربار میں موجود ایک شخص نے کہا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، کہ میں ملکہ سبا کا تخت آپ علیہ السلام کے پاس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے پایا تو خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات اور انعامات پر اس کا شکر ادا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تخت پر کچھ تبدیلی کرنے کا حکم دیا تاکہ ملکہ کا امتحان لیں کہ آیا وہ اس تخت کو پہچان لیتی ہے یا نہیں۔ پھر جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے کہا، یہ تو گویا وہی ہے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کی قائل ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو سورج کی پوجا کرنے سے منع فرمایا اور اپنے محل میں داخل ہونے کو کہا۔ محل کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا جس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ ملکہ نے فرش پر پانی سمجھ کر اپنے کپڑے اٹھاتے ہوئے اپنی پنڈلیاں کھول لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو تسلی دی کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں دیکھ کر متاثر ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئی۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ایک موقع پر ایک پیچیدہ مقدمہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا۔ ایک چرواہے کی چند بکریوں نے ایک کھیت کو رات میں چر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقدمے کا فیصلہ فرمایا کہ بکریوں کو کھیت والے کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ ان سے فائدہ اٹھا لے، اور کھیت کو بکریوں والے کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ کھیتی اگائیں یہاں تک کہ کھیتی اس حالت کو پہنچ جائے کہ جس حال میں وہ بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی۔ پھر بکریاں چرواہے کے حوالے کر دی جائیں اور کھیت کو کھیت والے کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنے کا شوق تھا۔ وہ ان گھوڑوں سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام محبت کے اظہار کے لیے گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر بھی ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت میں شیاطین جادو کی باتیں پڑھتے اور پڑھاتے اور لوگوں کو سکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو جادو سیکھنے سے منع کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دور میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو نازل فرمایا۔ یہ فرشتے لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم ایک آزمائش ہیں اور جادو سیکھ کر کفر نہ کرو، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن نافرمان لوگ ایسے جادو سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو ایک بڑی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا حکم فرمایا۔ کئی طاقتور جن پہاڑوں سے پتھر تراش کر لاتے اور دوسرے معمار جنات ان سے تعمیر کرتے۔ اس طرح ایک عظیم عبادت گاہ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا وقت آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی یہ کام جاری رہے اور عبادت گاہ کی تعمیر مکمل ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک تدبیر فرمائی۔ وہ اپنے عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور فرشتوں نے اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی۔ جنات انہیں کھڑا دیکھ کر یہ سمجھتے رہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور ہیکل کی تعمیر میں مشقت اٹھاتے رہے۔ اس طرح ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم اس وقت ہوا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا دیمک نے کھا لیا۔ عصا ٹوٹنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گرا تو جنات کو اندازہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو انتقال فرما چکے ہیں۔ جنات نے یہ بات جان لی کہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بامشقت کام میں مبتلا نہ رہتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ساتھ ہی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام چھوڑ کر چلے جاتے۔